فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں اور اسی سے ہدایت مانگتے ہیں۔ اللہ سے اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی ولی اور کوئی راہ دکھانے والا نہیں پاؤ گے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی واحد ہے، وہی یکتا ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ بیوی اور اولاد سے پاک ہے، نہ وہ پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، کوئی اس کی برابری کا نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے تمام صحابہ کرام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائیوں انبیاء کرام پر، مرسلین پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بشارت دینے اور خبردار کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا پیغام دیا، انہیں بتایا کہ شرک اور برے عقائد، غلط عقائد کیا ہیں جو ہلاکت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ان کے ساتھ بحث مباحثہ کیا اچھے طریقے سے، یوں وہ لوگوں پر اللہ کی حجت بن گئے۔ اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے یوں ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اللہ کی عبادت کرو جیسے اس نے آپ کو حکم دیا ہے، توحید کا حکم دیا ہے، دین کو اس کے لیے خالص کر لو۔ اللہ کی نعمت کو ہمیشہ یاد رکھو کہ اس نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، آپ کو ایسی امت میں اٹھایا ہے جو کہ نبی رحمت کی امت ہے۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے درمیان اٹھایا، اللہ کی آیات سناتے تھے، حکمت اور بھلائی کی باتیں آپ کو بتاتے تھے۔ اللہ کے بندو، بہترین بات جو کہ بار بار دہرایا جائے تو اس کی مٹھاس اور بڑھ جاتی ہے، وہی کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور جس کی نگہبانی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے۔ اسی میں ایک صورت ہے قرآن کریم میں جن میں 3 آیتیں ہیں، 14 الفاظ ہیں اور 68 حروف ہیں۔ یہ ایسی صورت ہے کہ جس کے اندر پورا اسلامی منہج آ گیا ہے، ساری انسانیت کے لیے ایک راستہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کے سنایا لوگوں کو۔ یہ سورۃ العصر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے عصر کی، یقیناً انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے عمل صالح کیا اور جنہوں نے نیکی کی تلقین ایک دوسرے کو کی اور صبر کی تلقین ایک دوسرے کو کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کی قسم کھائی ہے، عصر کی، اور اللہ اپنی جس مخلوق کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ ہاں، مخلوق صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں۔ عصر دہر یعنی زمانہ ہے جس میں لوگوں کی حرکتیں، حرکات و سکنات ہوتی ہیں، جس میں وہ عجیب چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے زمانے میں نظر آتی ہیں۔ اسی میں بیماری بھی ہوتی ہے، صحت بھی ہوتی ہے، مالداری بھی ہوتی ہے، فقر و فاقہ بھی ہوتا ہے، عزت اور رسوائی بھی ہوتی ہے، نیکی بھی ہوتی ہے، گناہ بھی ہوتا ہے، نیند بھی ہوتی ہے، اٹھنا بھی ہوتا ہے، غفلت بھی ہوتی ہے، اور آنکھیں کھلتی بھی ہیں، عمل بھی ہوتا ہے، اور کسل یا سستی بھی ہوتی ہے، منافع بھی ہوتا ہے، گھاٹا بھی ہوتا ہے، زندگی بھی ہوتی ہے، موت بھی ہوتی ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جو کہ ایک کشتی ہے جو انسان کو آخرت کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اسی کے اندر انسان کا سارا سامان ہے۔ یہی وہ کھیتی ہے جو انسان بنا رہا ہے آخرت کے لیے۔ انسان کا راس المال ہی اس کی عمر ہے۔ اگر وہ اسے لہو و لعب میں گزار دے تو وہ گھاٹے میں ہے۔ تو کیسا گھاٹا ہوگا جو اس سے بڑا گھاٹا ہو سکتا ہے، یعنی یہ سب سے بڑا گھاٹا ہے، اس سے بڑا گھاٹا اور کیا ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر انسان صبح اٹھتا ہے اور اپنے نفس کا سودا کرتا ہے۔ انسان کی زندگی یا تو وہ گناہوں میں لگا دیتا ہے، اور یہ تو بدترین گھاٹا ہے اور سب سے بڑا گھاٹا ہے، اور یا پھر وہ اس کو نیکیوں میں لگا دیتا ہے، اور اگر وہ نیکیوں میں لگا دے تو پھر عبادت کے جو مرتبے ہیں اور خشوع کے جو مرتبے ہیں وہ کئی ایک ہیں۔ جتنی نیکیاں ہیں ان کو ان بہتر انداز میں کیا جا سکتا ہے، جیسے بھی ان کو ادا کرتا ہے اس سے بہتر انداز میں ان کو ادا کیا جا سکتا ہوتا ہے۔
اگر انسان جب برائی کرتا ہے یا نیکی میں کمی کرتا ہے تو بعد میں اس پر ندامت ضرور ہوتی ہے۔ گھاٹی کی نشانی یہ ہے کہ انسان دنیا کو پسند کرنے لگے اور آخرت پر اس کو ترجیح دینے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسط کی بات کی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یاد کرنے کے قابل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی دنیا کو پسند کرنے لگتا ہے وہ آخرت کا نقصان کرتا ہے، جو آخرت کو پسند کرتا ہے وہ دنیا کا نقصان کرتا ہے۔ تو آپ اس چیز کو ترجیح دو جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس چیز پر جو ختم ہونے والی ہے۔ جو انسان بھی انسان ہے وہ گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستثنیٰ قرار دیا ہے، جو 4 چیزوں کی صفات اپنے اندر پیدا کرتے ہیں: ایمان، نیکی اور نیکی کی تلقین اور صبر کی تلقین۔ یہ ایسی صفات ہیں جن میں ایمان اور جسم اور دین کی طاقت کی بات کی گئی ہے۔ اس میں ایمان کی طاقت بھی ہے، جسم کی طاقت بھی ہے، دین کی طاقت بھی ہے، اخلاق کی طاقت بھی ہے، علم کی طاقت بھی ہے اور مادی چیزوں کی طاقت بھی ہے۔ یہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ مل کے معنوی اور حسی طاقت کے ساتھ مل کے انسان کو بھلائی کی طرف، بلندی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس طرح عدل پیدا ہوتا ہے، امن پیدا ہوتا ہے جب یہ ساری چیزیں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے جو ان ساری صفات سے متصف ہو جاتے ہیں، پھر وہ ساری دنیا کو نیکی اور بھلائی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ سلف صالحین کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سورۃ العصر 20 سال تک پڑھی، میں سورۃ العصر 20 سال تک پڑھتا رہا، لیکن مجھے اس کا معنی سمجھ نہیں آتا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ انسان بنیادی طور پر گھاٹے میں کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی تاکید کر رہا تھا کہ یہ گھاٹے میں ہی ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے اندر یہ 4 صفات موجود ہوں۔ یہاں تک کہ میں نے ایک برف بیچنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ جو اس پر رحم کرو جس کا راس المال میلٹ ہوتا جاتا ہے، کیونکہ جو برف ہے وہ میلٹ ہو جاتی ہے اور جو ایک قطرہ گر جاتا ہے وہ دوبارہ برف نہیں بن سکتا۔ تب مجھے سمجھ آئی کہ اس قسم کا کیا مطلب ہے، کیونکہ انسان کی زندگی میں راس المال اس کی عمر ہے اور زندگی کا جو لمحہ گزر جائے وہ دوبارہ گزر کر کبھی نہیں آتا۔ ہم میں سے ہر ایک کا راس المال میلٹ ہو رہا ہے۔ یہ جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہی ہمارا راس المال ہے، اس کا فائدہ اٹھائیے اس سے پہلے کہ راس المال ختم ہو جائے۔ ہر شخص جو ہے وہ جانتا ہے کہ اس کا راس المال کہاں جا رہا ہے، کون اس سے اس کا راس المال چرا رہا ہے۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اس کا راس المال کہاں جا رہا ہے۔ اپنے راس المال کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں۔ لازمی طور پر آپ کو چاہیے کہ ہر لمحے میں اللہ کے ذکر میں ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہو۔ اس کے بعد میں یہی کہوں گا کہ اے مسلمانوں، اس دنیا کی مختلف مشاغل میں، گھاٹے کے سودوں میں اللہ کے کچھ بندے سامنے آتے ہیں جو واقعی نیک ہیں اور اللہ کے اولیاء ہیں، جو تقوی کے اوپر قائم ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ایسا ایمان رکھتے ہیں جو انہیں تقوی کی طرف لے کر جاتا ہے، جو ان کے لیے تقوی کو محبوب بنا لیتا ہے، ان کے دلوں میں اسے مزین کر دیتا ہے، جو انہیں نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے اور جو انہیں خواہشات کی پیروی سے دور کر دیتا ہے۔ یہ ایمان ان کو برائیوں سے بچا لیتا ہے، یہ ایمان ان کو بھلائیوں کی طرف لے آتا ہے۔ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو امن میں ہیں۔ اس وقت امن میں ہوں گے کہ جب لوگ پریشانی کا شکار ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جب سکون میں ہوں گے، جب لوگ ڈر جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو حق پر قائم رہتے ہیں جب لوگ حق کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حق پر صبر کرتے ہیں جو لوگ فطروں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہی اللہ کے اولیاء ہیں جن پر کوئی ڈر نہیں ہے، جن کے حوالے سے کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی ان کے لیے بشارت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہے۔ اللہ کے لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، یہی کامیابی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آنے والی آیات اور بیان کی سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمان بھائیوں کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اللہ سے معافی مانگو، اسی طرف رجوع کرو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فرما رہے ہیں اللہ کے لیے ایسی حمد و ثنا ہے جو ایسی ہمیشہ قائم رہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ دائم ہے۔ اللہ کے لیے ایسی حمد و ثنا ہے جو اللہ کی مشیت کے ساتھ ہمیشہ جاری رہے۔ اللہ کے لیے ایسی حمد و ثنا ہے جس کو کہنے والے کو اللہ کی رضا مل جائے۔ اللہ کے لیے ایسی حمد و ثنا ہے جو ہر سانس کے ساتھ متجدد ہو جائے۔ اللہ کا درود ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کی دعوت کو قبول کرنے اور اس کو آگے بڑھانے والوں پر۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اپنے نفس کو غفلت سے بیدار کرو، نجات کی طرف چل پڑو۔ یاد رکھو کہ آپ کی زندگیاں آپ کو موت کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ یہ جو دن ہیں یہ آپ کے ساتھ سفر میں چل رہے ہیں، اور جو موت ہے وہ آپ کے صحن میں آ چکی ہیں۔ آپ دنیا چاہتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت لانے والا ہے۔ یاد رکھو کہ آپ اس دنیا میں امتحان میں ہیں اور نتائج بہت جلد سامنے آنے والے ہیں، تو ہمت سے کام لو، جلدی کرو، محنت کرو، آگے بڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کو تھام لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ایجاد کردہ عبادتوں سے بچو، علم اور بصیرت کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، اس کو یاد رکھو، وہ تمہیں دیکھتا ہے، تمہیں سنتا ہے۔ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، کیونکہ یہ جنت کی کنجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے اس لفظ پر جو زبان پر تو بڑی ہلکی ہے لیکن جو میزان میں بہت بھاری ہوگی، جو کہ انسان کے جو دیوان ہے یا جو اس کا نامہ اعمال ہے اس کو مزین کرنے والی ہے۔ اسی سے اللہ خوش ہوتا ہے، شیطان کو غصہ آتا ہے، اسی سے انسان جہنم سے بچ جاتا ہے، اور اسی سے انسان ہمیشہ کی نعمتوں اور امن میں پہنچ جاتا ہے۔ اے مسلمان مردوں اور عورتوں، کثرت سے بشیر و نذیر پر درود و سلام بھیجو، جو کہ بشیر و نذیر اور سراج منیر ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب حکیم میں آپ کو حکم دیا ہے۔ فرمایا اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ تو اے اللہ کے بندو، جو کہ آپ کا شفیع سفارشی قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بننے والے ہیں، ان پر درود بھیجنے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پانے والے ہیں اور اللہ کے عذاب سے بچنے والے ہیں۔ اللہ بہت جزا دینے والا ہے۔ اے اللہ رحمت، برکت اور سلامیت نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ تمام صحابہ کرام سے، تابعین سے اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا۔ اپنا خاص فضل و کرم، معافی اور احسان فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے پروردگار عالم، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، کفر اور کافروں کو رسوا کر دے، دشمنان دین کو تباہ کر دے۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے احوال درست فرما اور ہمارے احوال بھی درست کر دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے گھروں میں، ہمارے شہروں میں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما، حق کے ساتھ، توفیق کے ساتھ، درست رائے کے ساتھ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کی تائید فرما، اس کے ولی عہد کی بھی اس کو بھی توفیق عطا فرما، ان کاموں کی جن سے تو خوش ہوتا ہے، جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ ان سے نیک کابینہ کو قریب کر دے، جو نیکی کی نشاندہی بھی کریں اور اس پہ ان کی مدد بھی کریں۔ ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں لوگوں کی اور ملک کی بھلائی جن میں ہے اور جن میں ملک اور قوم کی فلاح و بہبود ہے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی خدمت پر انہیں جزائے خیر عطا فرما کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان پر بھی انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی شریعت کو نافذ کرنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی اے اللہ ان کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمان ممالک پر اور خاص طور پر اس ملک کے اوپر اے پروردگار اپنی سکینت اور اپنا جو مہربانی ہے وہ نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو بخش دے،
مسلمان مردوں اور مسلمہ عورتوں کو بخش دے، چاہے وہ زندہ ہوں یا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں۔ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان قبول کر چکے تھے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے ذرہ برابر بھی رنج نہ رکھنا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ان کے حوالے سے پاک کر دے۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تو ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ آسمان سے موسلا دھار بارشیں ہم پر نازل فرما دے۔ اے اللہ ہم پر بارشیں نازل فرما۔ اے اللہ ہم پر بارشیں نازل فرما۔ اے اللہ ہم پر بارشیں نازل فرما۔ اے اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اپنے فضل و کرم سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہمیں بخش دے، تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پاک ہے تیرا رب ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں۔ سلام ہے مرسلین پر، اور ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے۔